بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سادہ اس کا آپ نے ٹیکسٹ پڑھا، آپ یہ دیکھیے۔ I'll just read out the translations as has been put forth by مفتی محمد شفیع صاحب، جو ظاہر ہے کہ ہمارے کلاسیکل اسکالرس کے ایک نمائندہ اسکالر ہیں۔ وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ٹوٹ گئے ابی لہب کے ہاتھ اور ٹوٹ گیا وہ آپ، کام نہ آیا اس کو اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا، اب پڑے گا دیگ مارتی آگ میں، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور اس کی جورو جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی۔ تو یعنی وہ جو کھجور کی جو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ استاد امین احسن اصلاحی نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا۔ یہ شعلہ رو اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا۔ شعلہ رو وہی مطلب ہے چمکتی ہوئی ہے، بہت گوڑا چٹا تھا، تو یہ شعلہ رو سے مراد یہی ہے کہ اس کی جو بہت فیئر کلر تھا، جو جس طرح سے وہ اصفر رنگ کا تھا، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جو ایک گولڈن کلر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جس طرح سے اس کا اپنا چہرہ بہت زرد اور گولڈن تھا، اب وہ ایسی آگ میں پڑے گا جو شعلہ زن ہے، جو اسی طرح کی گولڈن آگ ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھونڈ رہی ہوگی، اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو یہ ہے خواتین حضرات بنیادی طور پہ اس کا ترجمہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ترجمے سے آپ کو شاید بہت زیادہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیا فرق ہے جو اس سے مراد دیا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے ابھی ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ there is a world of difference in the interpretation۔ پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پیش کروں اس بات کو کہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں، جیسے میں نے ابھی شروع میں تعارف کروایا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ قرآن مجید نے ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو بد دعا دی ہے، کرس کیا ہے۔ کیوں کیا ہے کرس؟ اس کے بارے میں وہ یہ ایک شان نزول بیان کرتے ہیں، ایک ایکویژن آف ریولیشن بیان کرتے ہیں کہ پس منظر میں یہ واقعہ ہوا تھا جس میں ابو لہب نے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرس کیا تھا، اس کے جواب میں یہ سورہ اتری جس نے جواباً کرس کیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کو پڑھ کے سنانا مفتی شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے اس کے اندر سے، یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ جاتا ہے جی۔ تو آپ یہ دیکھیں شان نزول کی کا جو عنوان ہے، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ صحیحین میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو رشتہ داروں ہیں آپ ان کو وارننگ دیں، ان کو آپ خبردار کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آپ نے آواز دی، یعنی وہی کوہ صفا، یہ وہی ہے صفا اور مروہ جہاں پہ آپ صحیح کرتے ہیں، یہ صفا کی یہ وہی پہاڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہ چڑھ گئے، اور یہ انذر عشیرتک الاقربین ہے، یہ قرآن مجید کی آیت۔ اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو قریبی خاندان والے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو ڈرائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ اگر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو، اپنی ٹرائب کو خبردار کرنا ہے، تو کوہ صفا پہ وہ چڑھے ہیں اور انہوں نے پھر قبیلہ قریش کو اس حکم کی تعمیل میں آواز لگائی، اور بعض روایات میں ہے کہ یا صباحہ کہہ کر بنی عبد مناف اور بنی عبد المطلب وغیرہ کے نام کے ساتھ آواز دی۔ روایت میں آئے گا یہ سارے کے سارے جو میجر ٹرائبس تھیں خود قریش کے اندر، آپ کہہ لیں جو سب ٹرائبس تھیں، ان سب کے نام لیے کہ آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح آواز دینا، یہ جو ہے نا یا صباح، یہ ایکچولی ان کا ایک نعرہ تھا کہ جو جب غارت کری ہوتی تھی یا جو کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا، اس موقع پہ وہ یہ زور سے اعلان کرنے کے لیے ایک ورڈ زور سے پکارتے تھے، یا صباح۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی something is in danger. It was like a sign of danger. یہ جیسی پکار آتی تھی کہیں سے بھی تو لوگ ایک دم سے اپنے کاموں کو چھوڑ کے متوجہ ہو جاتے تھے کہ there is an announcement which is going to be made۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آواز لگائی تو سب قریش جمع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح شام میں سے تم پر ٹوٹنے والا ہے، تو کیا آپ لوگ میری تصدیق کریں گے؟ اچھا، تو سب نے یک زبان ہو کر وہاں تصدیق کی اور کہا ہاں جی ہم ضرور کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ ایک عذاب شدید جو شرک اور کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یہ تم پر آنے والا ہے۔ اس کے جواب میں ابو لہب نے کہا تبا لک الہٰذا جمعتنا، لعنت ہو تیرے پہ یا ہلاکت ہو تیرے پہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟
اور وہ آپ کو مارنے کے لیے اس نے ایک پتھر بھی اٹھا لیا، اور اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیسے کہ یہ روایت میں نے آپ کو اس کا صرف ترجمہ سنایا ہے، آپ تبری میں دیکھیں گے، ابن کثیر میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت تفصیل سے روایت مل جائے گی، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی آپ نے اپنی ٹرائب کو سب سے پہلے وارن کرنا ہے، تو آپ نے وہ محسوس کیا کہ دس از سم تھنگ وچ از مائی ریسپانسبلٹی۔ جب انہوں نے کہا کہ دیکھو میں، آپ مجھے سچا جانتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سب لوگوں نے کہا ہاں بالکل، ہم یک زبان ہو کے کہا کہ وی ایکسیپٹ دیٹ، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ سچا مانتے ہو، پھر میں یہ بتانے لگا ہوں کہ تم پہ، جو تم اس وقت جس سچویشن میں ہو، تم اللہ سے شرک کر رہے ہو، اس کا انکار اس طرح سے کر رہے ہو، تو تم پہ ایک بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ تو ابو لہب اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ کوئی بہت بڑی خبر ہے، جو کیونکہ انہوں نے یا صباح کا نعرہ لگایا ہے تو ویل بی بریکنگ سم نیوز اباؤٹ اٹ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مطلب ایک ایسی فیوچر کی بات کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں ایک بلف تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے، ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، الہٰذا جماعتنا، کیا اس بات پہ یہ گیدرڈ آل آف اس اور ہمیں اپنے کام چھوڑنے کو بلایا ہے؟ تبا لک، آپ پہ لعنت ہو، آپ پہ ہلاکت ہو، اور وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ واٹ یو آر سیئنگ۔ یہ جو تبا لگا کے جو ورڈز ہیں خواتین حضرات، تبا لگا کا مطلب عربی زبان میں ہے ڈیتھ بی ٹو یو، لعنت ہو تجھ پہ، ہلاکت ہو تجھ پہ، یہ سارے اس کے مطالب ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر سورہ ابو لہب جو ہے، سورہ ابو لہب اتری ہے، کیونکہ اس کے بھی الفاظ میں دیکھیں نا، تبت یدا ابھی آتا ہے، یعنی یہاں ابو لہب نے کیا کہا تھا، تبل لکا، کہ ناس ہو تیرا۔ اور اس کے جواب میں قرآن نے بظاہر، جیسے کہ یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب تیرا ناس ہو، یعنی تو پیغمبر کو ناس کہہ رہا ہے، ستیہ ناس تیرا ہو۔ یہ ایسے ہے جیسے ترکی بدرکی، ٹٹ فور ٹیٹ جواب دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے جس کی جو پروسیڈنگ ہے۔ اچھا، میں اب آپ کے سامنے تھوڑا سا اور اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہے بڑا اہم مقام۔ مفتی صاحب نے تو اس کو سمرائز کر دیا ہے، استاد مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس پہ کچھ اور تفصیلات بھی بیان کی ہیں، جو آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوں گی، کیونکہ دیکھیے وہ یہ امیڈیٹ کاز بنی ہے کرس کرنے کی۔ امیڈیٹ کاز کا کیا مطلب ہے کہ جب ان کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں کچھ اور معاملات بھی ابو لہب کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک اس کا ایکسٹریم سچویشن تھی کہ اٹ واز دی اینڈ پوائنٹ واز کہ انہوں نے جب کوئی صفحہ پہ چڑھ کے ان کو پکارا اور بلایا تو یہ جواب دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے انسٹنسز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی ہمارے کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور معاملات جو ابو لہب سے سر انجام دیے جا رہے تھے یا ابو لہب کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں ایک مسلسل اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ضبط بھی کر رہے تھے، اور مسلسل جو مسلمان بھی تھے وہ ضبط کر رہے تھے، لیکن دس بروک دا بیریئرز ایز دے سے۔ اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں ہیں جو مودودی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال ہے میں نے یہاں پہ بھی شیئر کی ہوئی ہیں۔ یہ آپ سیکنڈ پیراگراف سے دیکھیے، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ مکہ میں ابو لہب حضور کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ اب دیکھیے یہاں یہ پوری ایک، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ہے نا، ایک ہول اینیکڈوٹ، اس کو آپ ذرا غور سے سنیں۔ مکے میں ابو لہب حضور کا قریب ترین ہمسایہ تھا، دونوں کے گھر ایک دیوار کے بیچ واقع تھے، یعنی there could have been a more closer neighbor۔ اس کے علاوہ وہ حکم بن عاص جو کہ مروان کا باپ، عقبہ ابن معیط، عدی بن حمراء اور ابن الاسطا الحزلی بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ سارے جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز ہیں۔ یہ لوگ گھر میں بھی حضور کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پھینک دیتے تھے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پہ غلاظت پھینک دیتے۔ حضور باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ ام جمیل، جو حضرت ابو سفیان کی بہن ہے، ان کا تو یہ مستقل وتیرہ تھا، انہوں نے اختیار کر رکھا تھا کہ رات کو آپ کے گھر کے دروازے پر جا کر خاردار جھاڑیاں ڈال، خاردار کا مطلب ہے کانٹوں والی، ڈال دیتی تھی، تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے نکلیں تو کوئی کانٹا ان کے پاؤں میں چپ جائے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بہقی اور ابن ابی حاتم اور ابن جریر، یہ سارے ظاہر ہیں جو مورخین ہیں زیادہ تر، اور کچھ محدثین بھی ہیں، ان سے انہوں نے خلاصہ بیان کیا ہے۔ اب ذرا آگے چلیے۔ کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد حضور نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور کے سامنے اس نے کہا النجم اذا ہوا، اور یہاں سے لے کے جو آگے آیت تک آتا ہے نا کہ الذی دنا فتدلی کا، تو انکار کرتا ہے
کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھوک پھینکی، یعنی تھوکا ان کی طرف۔ حضور نے فرمایا خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے میں نے پڑاؤ کیا کہ جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا خوف ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی نا کہ بھئی تم پہ کتے پڑے ہیں، اپنے کتوں کو مسلط کرو، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تھی۔ اب ان کو ڈر پیدا ہو گیا کہ واقعی ان کی بات سچی نہ ثابت ہو جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے، یعنی encircled by those camels، اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ اور یہ پھر وہ ایک جو ہسٹوریکل بکس ہیں، الاستیاب ابن عبد البر کی ہے، اسی طرح سے الاصابہ ابن حجر کی ہے، دلائل النبوہ ابو نعیم کی ہے، ان سب کی جو کتابوں سے انہوں نے یہ سمرائز کر کے بتایا ہے کہ یہ ایسے دیکھیں بیان ہوا ہے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ قرار دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جب سورہ نازل ہوئی اس کے بعد اوپر آیا نا کہ انہوں نے کیونکہ ان کی بیٹیوں کی شادی تھی، ان کے ساتھ ہوئی ہوئی تھی عتبہ اور عتیبہ سے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جب تک تم ان سے طلاق نہ دے دو گے، اپنی بیٹیوں کو الگ نہیں کر لو گے، تو مجھ سے تمہارا ملنا حرام ہے۔ He had forced them to divorce۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن ظاہر ہے یہ تو ڈزنٹ میٹر کہ عتبہ ہے یا عتیبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے تو اسلام قبول کر کے دستے مبارک پر بیعت کر لی، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں وہ عتیبہ ہوگا، عتبہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہمارے کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لعنت کا جملہ ہے، یہ کیوں ہے اور کے پس منظر میں کیا چیز ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس پہ خود سے نفس کا حال یہ تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے، یہ ذہن میں رکھیے کہ ابو لہب جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، مطلب یہ سے کہتے ہیں نا کہ سگے ان کے پیٹرنل انکل ہیں، یہ دور کا رشتہ نہیں ہے۔ تو جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی وہ دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ اور اس کی اس حرکت کا ذکر ہم سورہ کوثر کی تفسیر میں کر چکے ہیں، وہی انا شانیہ کا ہو لفتر کے تحت یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، اب آگے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا۔ ربیہ بن عباد الدیلی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا، وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پاؤ، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے یہ اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ گویا کہ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے اس روایت کے بقول ابو لہب اس کو ایک لحاظ سے ڈسکلیم کر رہے تھے۔ دوسری روایت میں انہی حضرت ربیہ سے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور فرماتے اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹینڈرڈ طریقہ تھا بتانے کا، تم میری تصدیق کرو، میرے ساتھ دو، کیونکہ میں وہ کام پورا کروں گا جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے اے بنی فلاں، تم لات کو اور عزا سے یہ تم کو لات اور عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے۔ اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کے چچا ابو لہب ہے۔ یہ خود روایات میں آ رہا ہے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو پیش کرنے کے لیے جاتے وہاں پیچھے پیچھے وہ ان کے پاس ساتھ جاتا، اور جو وہ بات کہتے ان کی نفی میں وہ کہتا۔ اور اس کی وجہ خواتین حضرات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی فیملی کے لوگ آپ کو ڈسون کرتے، چچا کا جو رتبہ تھا قبائلی معاشرے میں، آپ ذہن میں رکھیے، وہ شاید ہمیں آج اپنی جو اس وقت کی فیملی لائف ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ٹرائبل لائف کے اندر چچا واز ورچولی دا فادر اف ناٹ ایون کلوزر ایٹ ٹائمز۔ تو اگر چچا اس طرح سے جب اپنے بھتیجے کی بات اس طرح سے ٹالے گا یا اس طرح سے رد کرے گا، تو this actually spoke a lot on behalf of that person۔ تو اس وجہ سے اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ یہاں تک اس کمیونٹی تک پہنچ گیا تھا، جس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور انہوں نے ان کو پکارا کہ بھئی میں آپ کو ایک سچی خبر دے رہا ہوں، اس کے جواب میں ابو لہب نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ
کھلی طور پہ لعنت کرنی شروع کر دی. اچھا، اور مزید دیکھیے پھر ایک اور ہے کہ طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ لوگوں لا الہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص جو آپ کو پتھر مار رہا تھا. یعنی یہاں پہلے تو پچھلی روایتوں میں یہ ہے کہ he was just I mean disclaiming what the prophet was preaching. یہاں اس نے پتھر مارنے شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی اور وہ کہتا جاتا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے چچا ابو لہب. اچھا، نبوت کے 7ویں سال، یہ ہم اب آخری پیراگراف کی طرف آ رہے ہیں. نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا اور دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا. یہ اس کے مزید جرائم اب بیان ہو رہے ہیں. یہ مقاطعہ، یعنی مقاطعہ کو پتہ ہے ان کی جو ایک لحاظ سے ایک سوشل بوائکاٹ، ایک اکنامک بوائکاٹ جو تھا شیب ابی طالب میں جب ان کو محصور رکھا گیا وہ کیا گیا. اور جو ابو لہب ہیں انہوں نے پھر قریش کا ساتھ دیا، انہوں نے یعنی دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا کفار قریش کا، نہ کہ اپنی ٹرائب کا. اچھا، یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی. مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے قیمت مانگو کہ یہ اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، اتنے زیادہ ان سے پیسے مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ ہوگا میں پورا کر دوں گا. چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا. پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیز بازار کے بھاؤ خرید لیتا. اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ ابو لہب جو تھے، یہ ان کی یہ پوری تفصیل جو ہے یہ طبقات ابن سعد میں بیان ہوئی ہے، یہ سیرت ابن ہشام میں بیان ہوئی ہے. اب یہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، اس شخص کی یہ حرکات تھیں جن کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے. یعنی جس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پس منظر سے دیکھ لیں کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیکاز آف آل دیز تھنگز دیٹ ہی وڈ ڈو، یہ کہا گیا کہ دیکھیے اس درجے میں یہ ایک ناہنجار کام انہوں نے کیا کہ پتھر مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بددعا طریقے سے دی ان کو. پھر جب شیب ابی طالب میں وہ محصور رہے تو یعنی ایک دیر واز a whole series of acts of persecution جس میں انہوں نے اپنے بھتیجے کو مبتلا کیا، ان کے خاندان کو مبتلا کیا. تو this was enough to enrage the Almighty. لیکن وہ جو آخری واقعہ ہوا وہ کوہ صفا پہ جب چڑھ کے یہ سارا معاملہ کیا تو that actually جسے کہتا ہے نا کہ sealed their fate. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میرے پیغمبر کو لعنت کر رہے ہو تو اس کے جواب میں میری طرف سے بھی لعنت سن لو. یہ میں نے آپ کو پس منظر اس لیے بتایا ہے کہ اب میں آپ کے سامنے دوسری تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے بارے میں جو انٹرپریٹیشن ہے، جو دس از مور بیسڈ آن لینگویج، جس میں استاذ حمید الدین فراہی یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جس طرح سے تبل لکا کے ورڈز آئے ہیں ان کو اگر آپ صحیح سمجھ لیں تو اس میں سرے سے لعنت کی ہی نہیں گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا وتیرہ تھا لعنت کرنے کا وہ پورے کا پورا مکی دور سے خالی ہے. حتیٰ کہ یوں دیکھیے کہ طائف جو ہے وہ سب سے کھٹن سفر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. جتنی زیادہ طائف کے سفر میں پروسیکیوشن ان کی ہوئی پورے کے پورے مکی دور میں شاید ہی نہ ہوئی ہو. اس موقع پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعا دی ہے، بدعا نہیں دی. اور ان کا جو پورے کا پورا طریقہ رہا ہے وہ اکاموڈیٹ کرنے کا اور خداوند تعالیٰ سے ان کی ہدایت طلب کرنے کا تھا. اور کبھی بھی انہوں نے بددعا کے جواب میں بددعا نہیں دی. اور پورے کی پورا ان کی جو سیرت ہے وہ یہاں سے ہم گیج کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو ساری ہیں ایڈیشنل باتیں، بیکاز یہ تو ظاہر ہے کہ ہسٹری میں رپورٹ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اب لنگوسٹکلی میں آپ کو چاہتا ہوں یہ سمجھاؤں کہ یہ جو تبت یدا ہے یہ نہیں کہا گیا تبل ابی لہب. یعنی تبا کا جو ورڈ ہے میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی عربی آپ کو بتا دیتا ہوں. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل، آپ اپریشیٹ کر لیں گے. یہ ذرا ٹیکسٹ دیکھیں نا اس سورہ کا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ جو ورڈز ہیں نا یہ ہے تبت یدا ابی لہب. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور تبا اور وہ بھی ہلاک ہوا. اچھا یہ ایک اور محاورہ ہے، ایک لفظ ہے، اور ایک ہے تبل لکا. میں کہوں کہ تیرے پہ ناس ہو، تیرے پہ لعنت ہو.
تو اس کے اندر کبھی جو ید کا ورڈ ہے، یہ جو ہینڈز کا ورڈ ہے، کبھی ایسے نہیں آئے گا. یعنی یہ جو محاورہ ہے بیسکلی جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابو لہب نے جو کچھ کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ تبن لکا، لعنت ہو تیرے پہ. یہ تو واقعی لعنت کا کلمہ ہے، لیکن قرآن نے جواب میں لعنت نہیں کی ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تبن ابی لہب، لعنت ہو ابو لہب پہ، بلکہ کہا گیا کہ تبت یدا ابی لہب. تو عربی زبان میں، ہبرو زبان میں اور بہت ساری زبانوں میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو یہاں کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی کوئی لعنت انویزج نہیں ہوتی، کوئی لعنت وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں معروف طریقے پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، فلاں جو ہے وہ بالکل بے دست و بازو ہو گیا، وہاں اصل مراد یہ کہنے کی ہے کہ اس کے جو اوان و انصار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یعنی ید سے مراد، ہینڈ سے مراد، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یعنی فلاں میرا دایاں ہاتھ ہے، فلاں میرا دست راس ہے، تو دست بیسکلی کس لیے بولا جاتا ہے؟ آپ کی سپورٹ کے لیے، ایسے ہی ہے نا، آپ کی ہیلپ کے لیے. تو یہ جب کہا گیا کہ تبت یدا ابی لہب قرآن مجید نے، تو یہ لعنت کا کلمہ سرے سے ہی نہیں ہے. یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. مطلب کیا ہے؟ ابو لہب کے جو اوان و انصار تھے، ابو لہب کے جو سپورٹرز تھے، وہ ختم ہو گئے. وہ تبا، اور وہ خود بھی ہلاک ہوا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے فاطمہ الدار، جو میں اس سے پہلے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پاسٹ ٹینس میں عربی زبان میں بعض دفعہ جو ورڈز بولے جاتے ہیں ایک فیوچر ایونٹ کے لیے، کیونکہ یہ تو ابو لہب کے ساتھ ابھی ہونا ہے نا، تو وہ کیوں بولے جاتے ہیں پاسٹ ٹینس میں؟ جب کسی ایونٹ کی سرٹنٹی کی طرف اشارہ کرنا، when you are being told کہ بھائی something has got to happen, it is as if it has already happened. So you speak of it in the past tense. تو یہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا پچھلے ہفتے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، بیت اللہ عطا کر دیا، حالانکہ اس کو عطا ہونا تھا، یہ تو اس کی پیشن گوئی ہے، لیکن اس کو کیا گیا پاسٹ ٹینس میں ان آرڈر ٹو پورٹرے اٹ سرٹنٹی. تو بالکل ایسے ہی کہا گیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی تباہ ہوا. گویا کہ یہ پیشن گوئی ہے کہ ابو لہب جو اس وقت مکے میں ظاہر ہے سرداروں کی جگہ پہ تھا، اور اس کی جو حیثیت تھی وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس درجے میں تھی کہ ہی واز ایکچولی ورچولی دا رولر، اور وہی تھا جس کے قبضے میں بیت المال تھا مکے میں، بیت اللہ کا. تو وہ ہی بیسکلی کرتا دھرتا تھا، اور اسی کے بارے میں قرآن مجید کے بہت اشارات ہیں. تو یہ اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے. پھر اس کے بعد استاذ فراہی نے ایک اور کام کیا. میں یہ عرض کر دوں کہ استاذ امین الدین فراہی نے سورہ لہب کی تفسیر اپنی کی ہوئی ہے، وہ ان کی مجموعہ تفاسیر میں شامل ہے. میں تو آپ کو اس میں سے کچھ حصے جو ہیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ بتا رہا ہوں، ورنہ ایکچولی اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہوا ہے. آپ کو ضرور، آپ کو موقع ہو تو اس کو پڑھ بھی لیں. اس کا خلاصہ استاذ امین اصل اسلائی جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں کر دیا ہے. لیکن ایز اے سیڈ یہاں مقصد یہ ہے کہ ان کی وہ جو لنگوسٹک اپروچ ہے اس کا پہلا نقطہ میں آپ کو بیان کر دوں. یعنی اب تک کی جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ تب یعنی ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت کی گئی، ان پر کرس کیا گیا، جس کے جواب میں یہ سورہ اتری جو جواباً کرس کر رہی ہے. یعنی ابو لہب نے کرس کیا، اس کے جواب میں کرس ہوا. سو اس کے جواب میں جو کلاسیکل اسکالرس کے اس اپروچ کے جواب میں ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبت کا ورڈ ہے، تبا کا جو ورڈ ہے، اگر تو یہ ایسے ہوتا نا کہ تبن لے ابی لہب، لعنت ہو ابی لہب پہ، پھر تو یہ بالکل ٹھیک تھا، پھر تو واقعی یہ لعنت بنتی تھی. لیکن قرآن نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تبن لے ابی لہب. قرآن نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لنگوسٹکلی انہوں نے پھر ہیبریو سے ایک اقتباس بھی دیا ہے جو میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ جو ہے یہ ذوالکفل جو ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے ان کا جو صحیفہ بائبل میں ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ قدیم جو عبرانی زبانیں ہیں، اسی طرح عبرانی زبان ہے، اور جو قدیم جو سامی زبانیں ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو ہماری اپنی زبان میں بھی ہاتھ کا جو استعارہ یا کنایا ہے نا، جب کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کا ہاتھ ہے، یہ اصل میں قوت کے لیے بولا جاتا ہے. اس میں کوئی لعنت کا جملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ فلاں میرا ہاتھ ہے، فلاں میرا دست راس ہے، it all relates to one's support. اب یہ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں، یہ صحیفہ ذوالکفل ہے، آپ بائبل میں سے کھول کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ صحیفہ ذوالکفل جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت ہے آیت 20 اور 20 سے لے کے 22 تک. وہ کہتے ہیں کہ 11ویں برس کے پہلے مہینے کی 7ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ خداوند کا کلام مجھے پہنچا. یہ اب ذوالکفل کہہ رہے ہیں، اور اس نے کہا اے آدم زاد، میں نے مصر کے بادشاہ فرعون کا بازو توڑا، اور دیکھ وہ باندھا نہیں جائے گا، اور دوا کی تدبیر کر کے اس پر پٹیاں کسی نے نہیں بنائیں گی، اور تلوار پکڑنے کے لیے مضبوط ہو. اس لیے خداوند یہوہ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں مصر کے بادشاہ فرعون کا مخالف ہوں، اور
اور یہ دیکھیں سنیں، اور اس کے بازوؤں کو جو اس پر زور ہے، جس پر اس پر زور ہے، جس پر اس کو ناز ہے کہ بھئی میرے دست ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے سپورٹرز ہیں، اسے ٹوٹا تھا اور توڑوں گا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گراؤں گا. یعنی I will break his، یعنی مراد یہ ہے کہ when you say you break his hands, it's not you going to cut his hands off, you amputate his hands. یہاں مراد وہی ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں جن پہ بڑی اس کو بڑا ناز ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو پھر استاد فرائی یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے بھی نہیں مانا جا سکتا کہ یہ سورہ جو ہے یہ لعنت کے جواب میں مزید لعنت کر رہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابو لہب نے تو بے شک یہ کیا ہوگا، اس کا تو ہم ڈینائی نہیں کیا جا رہا کہ ابو لہب نے کیا کیا. یعنی استاد مودودی نے جو کچھ بات بیان کی ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، اس سے پہلے مفتی شفیع کی، یہ ساری تاریخی روایات تو الگ سے اس کی محتاج ہے کہ دیکھا جائے کہ اس میں صحیح بات کتنی ہے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی ٹریچری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں جس پہ ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ جس درجے کے جملے اور جو ظلم ڈھائے گئے تھے واقعی یہ متحقق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن چلے برسبیل تنزل فار دا سیک آف ڈسکشن اگر یہ مان لیں ہم، یہ ساری باتیں ہسٹوریکلی ٹھیک ہیں، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ کیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے لعنت نہیں بالکل کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لعنت کے جواب میں یہ سورہ لعنت کر رہی ہے، بلکہ یہ سورہ صرف اتنی بات بتا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ زیادتی ان کو پتہ نہیں ہے کہ مستقبل میں تباہی ان کو آنی ہے، اور یہ ہیں جو جڑ کٹے ہیں، یہ ہے جن سے خانہ کعبہ کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ لے لینی جانی ہے اور اب ایک نئی امت کو ٹرانسفر ہوگی. یہ ہے وہ پس منظر. تیسری چیز خواتین حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ آنریفک ہے نا، آنریفک سمجھ لیں، یہ جو کنیت کہتے ہیں جس کو آپ، ابو لہب جیسے ورڈ ہے نا، ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. ابو لہب جو ہے ان کا اصل نام تھا عبد العزا، یعنی ابو لہب کا جو اصل نام تھا وہ عبد العزا، عزا ان کا ایک بت تھا، تو یعنی اس بت کے بندے کے طور پہ وہ مشہور تھے. عبد العزا کا مطلب ہے عزا کا غلام، اور اس کی جو کنیت ہے وہ ان کی کنیت تھی ابو لہب. تو تیسری چیز لنگوسٹکلی استاد فرائی کہتے ہیں کہ دیکھیے عربی میں جب بھی کنیت استعمال کی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ، بلکہ میں آپ کو ایگزیکٹلی ان کا پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملحوظ رہے کہ یہاں اس کا ذکر کنیت کے ساتھ ہوا ہے، یعنی ابو لہب کا ذکر کنیت کے ساتھ ہوا ہے، اور اہل عرب جب کسی کا ذکر کنیت کے ساتھ کرتے تو اس میں فی الجملہ احترام مد نظر رہتا ہے. یعنی وہاں پہ کوئی کسی بھی لحاظ سے کوئی کرس کا پہلو، کسی بھی لحاظ سے کوئی لعنت کا پہلو وہاں عربی زبان میں کبھی بھی کنیت کے ساتھ نہیں ہوتا، نام لے کے ہو جاتا ہے. جیسے ظاہر ہے کہ ہم اس کی بہت سارے اگزامپل دے سکتے ہیں، لیکن وہ تیسرا اس کا پہلو یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ اگر کوئی کرس کا معاملہ ہوتا تو یہ فی الجملہ یہ اگین اٹ از اگینسٹ لنگوسٹک پرنسپلز کے کنیت کو استعمال کیا جاتا. تو میں اگر آپ کو سمرائز کروں تو وہ تین باتوں کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی اس سورہ کو اس مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا کہ یہ اصل میں لعنت کے جواب میں ایک مزید لعنت کے طور پہ نازل ہوئی. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سیرت ہے، جو پورے کا پورا ان کا جو مکی دور جس سے گزرا، جہاں پہ ان پر بھی تعذیب ہوئی، تعذیب گزری بلکہ، اور ان کے ساتھیوں پہ بھی تعذیب ہوئی. تعذیب کا مطلب ہے ان کو بہت سارا ہارم پہنچایا گیا، بہت سارا پروسیکیوشن کی گئی، لیکن ناٹ ونس، یعنی یہ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر. یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہر جگہ آپ نے یہ دعا دی، لیکن ان کی منہ سے کبھی بد دعا نہیں نکلی مکی پیریڈ کے. یعنی یہ جب کبھی وہ سخت ورڈز آئے ہیں وہ اتمام حجت کے بعد، جب مکے سے وہ چھوڑ کے مدینے آئے ہیں، جب بہت سارے اور معاملات ہوئے ہیں، اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی موقع تھا، لیکن پورا مکی دور سے خالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی کرس کیا ہو اس عظیم پروسیکیوشن کے باوجود. یہ ان کی جو ایک دلیل ہے، لیکن ان کی جو اصل دلیل ہے وہ یہی ہے کہ جو ورڈ ہے جو لنگوسٹکلی ید کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ کوئی کرس کا جملہ ہی نہیں ہے سرے سے، بلکہ یہاں مراد اصل میں کیا ہے کہ اس کا زور ٹوٹ جائے، اس کے اوان و انصار، اس کے ساتھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور تیسری انہوں نے یہ بات بتائی کہ دیکھیے یہ جو آنریفک کے طریقے پہ یا جو کنیت سے جب نام کو مینشن کیا جاتا ہے تو پھر اس میں ہمیشہ ایک لحاظ سے احترام ملحوظ ہوتا ہے. اگر احترام ملحوظ ہوگا تو کبھی بھی ظاہر کرس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اس میں شامل ہے. تو یہ ہے سٹارٹنگ اس سورہ کا ایک پورے کا پورا تعارف، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پہلا ہی اختلاف اوکیزن آف ریولیشن سے ہوا کہ یہ جو سورہ جس وجہ سے نازل ہوئی ہے اس کا کوئی تعلق ان کے بقول ان کی رائے میں کسی قسم کی لعنت سے نہیں. اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جو دوسری چیز یہاں پہ اہم ہے خواتین حضرات، جس کو آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا پڑے گا مجھے آپ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہاں جو
سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ ابو لہب کے بارے میں جو یہ پیشن گوئی، اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ پیشن گوئی ہے کہ اس کو تباہ کر دیا جائے گا، تو یہ عملاً پھر پوری کیسے ہوئی ہے؟ تو استاد حمید الدین فراہی نے پھر اپنی تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ کیسے آپ یہ دیکھیے کہ بدر کے موقع پہ یہ واقعہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا یوم فرقان تھا، قرآن مجید نے اس کو یوم فرقان کہا، بلکہ قریش نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جو اس بیٹل کو سروائیو کرے گا، the survival will be actually a proof of the fact that who is on the right. جو بھی جیتے گا وہ اصل میں حق پر ہوگا. تو یہ تھا جو قریش کا اپنا کلیم تھا. قرآن مجید نے کہا کہ یوم الفرقان ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہی سب کچھ ہوگا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنگ بدر کے اندر قریش کی ساری قیادت، ساری اہم جو قیادت ہے وہ ماری گئی. یعنی ابو جہل ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، ربیعہ ہیں، جن کے بھی آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، اس میں اکثر لوگ ہیں وہ اس جنگ میں کام آ گئے تھے. ایک جو فرد ہیں وہ ابو لہب ہیں who actually did not participate in the battle. اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کسی حبشی کو ان کو قرض دینا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ اگر آپ مجھے قرض واپس نہیں کر سکتے تو میری جگہ پہ آپ جا کے جنگ لڑیں گے اور میں آپ کا قرض معاف کر دوں گا. تو ظاہر ہے کہ اس حبشی کے بارے میں تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا فیٹ تھا، مارا گیا ہوگا جو بھی، لیکن ابو لہب نیور پارٹیسپیٹڈ ان دی بیٹل آف بدر. لیکن ہسٹوریکلی یہ پتہ ہے، سارے سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو پھر ایک خاص موقع پہ آ کے جب جنگ سے یہ لوگ واپس آئے ہیں تو ان کو ایک عدسے کی بیماری ہے، عدسے کی خاص بیماری ہے جو چیچک کی طرح ہوتی ہے، بہت ہی لیتھل بیماری ہے. He was caught in that ailment and ultimately he died. اور چونکہ یہ کنٹیجیس ہے، یعنی ہاتھ یہ چھوت سے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کے بچوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا اور کچھ لوگوں کو کرائے پہ بلا کے اس کو دفن کروایا. اور اس طرح سے وہ جو دشمن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا، جس نے ایکچولی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی، اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی پھر پوری ہو گئی. جو پیشن گوئی تھی نا، کیونکہ مکی دور میں کی گئی کہ جب مدینے میں یہ سارا معاملہ ہوا کہ یہ اس کے جو ہیں اوان و انصار یہ ختم ہو جائیں گے. وہ اوان انصار کون تھے؟ وہی قریش کی ساری قیادت. اور یہ خود بھی تباہ ہوگا. خود تباہ ہونے کا یہ واقعہ پورے کا پورا ہسٹوریکلی ثابت ہے کہ جنگ بدر کے فوراً بعد although he did not take part in the battle but he actually died of a very serious ailment right after that. اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے اگلی بات تو بس سمپل سی ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی جو اس نے مال کمایا تھا، جو بھی اس کے پاس تھا وہ کام نہیں آیا، جو اس نے اعمال کیے تھے وہ بھی اس کے کام نہیں آئے. اور پھر یہ کہا کہ سیصلی نارن ذات لہب، یعنی اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شعلہ روح ہے، یعنی شعلہ روح کا مطلب یہ ہے اس کی گولڈن کاؤنٹننس تھی، ہی واز شائننگ گولڈن ان ہز کمپلیکشن. تو یہ کہا گیا کہ یہ اسی آگ میں ڈالا جائے گا جو ایسی ہی بالکل ڈیزل کرتی ہے. اور پھر ایک اضافہ کیا گیا، اس کی بیوی بھی ڈالی جائے گی. اب خواتین حضرات، یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیوی کا جو ذکر آیا ہے وہ بھی اصل میں اس لیے آیا ہے کہ جو کام ابو لہب کرتا تھا وہ اس کی بیوی بھی کرتی تھی. یعنی ابھی آپ نے تذکرہ پڑھا نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جب رات کو وہ سوتے تھے تو کانٹوں بڑی جو جھاڑیاں ہیں وہ لا کے وہ بچھا دیتی تھی تاکہ وہ صبح جب وہ گھر سے باہر نکلے تو کانٹا ان کے پاؤں میں چبھے. تو وہ دوسری جو چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابو لہب کو جو کرس کیا گیا ہے وہ تو کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی کرس کیا گیا ہے. کیونکہ یعنی اگرچہ اس کو یہ تو نہیں کہا گیا، لعنت کا جملہ تو نہیں کہا گیا، لیکن اس کا انجام ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ ابو لہب بھی جہنم میں پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی جہنم میں پڑے گی. اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. یہ ایک اور جگہ ہے خواتین حضرات جہاں پہ تعویل میں اور تفسیر میں اختلاف ہوا ہے، جو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. حمالۃ الحطب کا جو معاملہ ہے، یعنی اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے جس نے اٹھایا ہوا ہے. حطب کہتے ہیں ایندھن کو، ایندھن اٹھانے والی. لیکن کیونکہ اس میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن ہے اور ابو لہب کی وہ بیوی ہیں، وہ تو عرب کی ظاہر ہے ایک شہزادیوں میں سے ہے، شی واز لائک اے پرنسس. تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جنگل جاتی تھیں اور جنگل میں سے وہ لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی، یہ کوئی بے محل سی بات لگتی ہے. اب دیکھیے کہ اس میں تعویل کا پھر کیا اختلاف ہوا، تھوڑا سا اس کو بھی آپ سن لیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ابو لہب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غیر اور دشمنی تھی، اسی طرح اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مدد کرتی تھی. یہ ابو سفیان کی بہن بنت حرب بن امیہ ہے جس کو ام جمیل کی کنیت سے پکارا جاتا تھا. قرآن کریم میں اس آیت نے بتلایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی، اور اس کا ایک حال یہ بتایا کہ وہ حمالۃ الحطب ہے.
جس کے لفظی معنی ہیں سوختہ لکڑیاں لادنے والی، یعنی لکڑیاں جو کہ ایندھن نہیں ہوتا جو لکڑی جلاتے ہیں آپ تاکہ آگ جو ہے وہ اور بڑھ کے، یہ کہا گیا کہ یہ اس طرح کی خاتون ہے. یعنی آگ لگانے والی عرب کے محاورات میں چغل خوری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ حمال الحطب کا مطلب اصل میں آگ لٹرلی اس مفہوم میں نہیں آتا کہ جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں لکڑی کو اٹھایا تاکہ اس کو جلایا جائے، بلکہ یہ چغل خوری کے مفہوم میں آتا ہے، کیونکہ چغل خوری میں بھی آپ آگ بھڑکاتے ہیں. تو ایک انہوں نے تعبیر یہ کی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایذا رسانی کے لیے چغل خوری کا کام کرتی تھی. وہی بات اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر اب یہ بتا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس، اکرمہ اور ایک جماعت نے مفسرین نے یہی کی ہے کہ یہ چغل خوری کرنے والی عادت خاتون تھی اور اپنے حقیقی معنی میں اس کو رکھا ہے. اور یہ وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ جنگل سے خاردار لکڑیاں لے کے آتی تھی. یعنی انہوں نے کہا اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے حمالۃ الحطب کا کہ یہ چغل خوری کرنے والی خاتون تھی، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جنگل سے خاردار لکڑیاں جو تھی وہ لے کے آتی تھی. اب اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا نا. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ حمالۃ الحطب کا لنگوسٹکلی آپ کو بتانا پڑے گا، یہ چغل خوری جس کو ہم نمیمہ بھی کہتے ہیں یا یہ اس مفہوم میں آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ام جمیل جو کہ she was like a princess، وہ کیسے اس کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ جنگل میں جا کے اس طرح سے لکڑیاں لے کے آتی تھی. ظاہر اس زمانے میں لونڈیاں یہ کام کرتی تھی. تو اس وجہ سے پھر یہ ایک مشکل میں گرفتار ہو گئے ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں کہ وہ اس کا ترجمہ کیا کریں، کیونکہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ روایتیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ بیسکلی تو حمالۃ الحطب اسی مفہوم میں آ سکتا ہے کہ یا تو وہ ایندھن اٹھائیں، ایندھن کا مطلب لکڑیاں اٹھانے والی جو لکڑیاں جلانے والی ہوتی ہیں، اور یا چغل خوری کے مفہوم میں. سو جس میں مشکل پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے یہ آخرت کا حال ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ سیسلا نارن ذات لہب، کہ یہ جہنم میں پڑیں گی اور ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ لکڑیاں اٹھانے والی ہوں گی. ابھی مشکل یہ پیش آئی کہ یہ تو جو یہ حال بیان کر رہی ہیں تو دنیا کا ہے، یعنی لکڑیاں اٹھانے والا کام تو یہ دنیا میں کر رہی تھی، چغلی والا کام بھی دنیا میں کر رہی تھی. ڈرامیٹیکلی استاد امیر الدین فرائی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیے حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. یعنی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ذوالحال کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا حال بیان کیا جائے، اور حال کا مطلب ہے جس کی سچویشن بیان کی جائے. اب ذوالحال کون ہے؟ یعنی ظاہر ہے ابو لہب ہے اور ان کی بیوی ہیں. یہ کب کس موقع پہ بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ جب کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گی آخرت میں. ابھی تو وہ داخل نہیں ہوئی، ابھی تو وہ دنیا میں ہیں. تو اگر یہ اس کا تعلق آخرت سے ہے تو پھر اس کو دنیا سے متعلق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایندھن ڈھونے والیاں ہیں دنیا میں؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ چغل خوریاں کرنے والی ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو دس از اے سچویشن وچ ایگزسٹس ان دی پریویس ورلڈ، ان دی ورلڈ دیٹ دے آر ناؤ ان. قیامت میں تو ظاہر ہے یہ جو حال بیان ہو رہا ہے یہ بیان ہو رہا ہے بنیادی طور پہ ان کا کہ جب وہ جہنم میں چلی جائیں گی. اس لیے کہ آگے جو آ رہا ہے فی جیدھا حبل من مسد، کہ ان کے گلے میں ایک بٹی ہوئی رسی ہوگی، اس کے بارے میں سارے مفسرین متفق ہیں کہ یہ جہنم ہی میں ان کا حال ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حمالۃ الحطب کو تو آپ دنیا سے قرار دے دیں اور فی جیدھا حبل من مسد کو آپ آخرت سے قرار دے دیں؟ تو اس سے پھر بچنے کے لیے ہمارے جو عرب مفسرین تھے، جو آپ کہہ لیجئے obviously میں زمخشری کا نام لوں گا کیونکہ وہ عربی زبان میں، اور سیبوے جن کا آپ کو میں شاید پہلے بھی تعارف کروا چکا ہوں، زمخشری ان کو فالو کرتے ہیں عام طور سے. تو سیبوے جو ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ he is the doyen of all grammarians in Arabic. یعنی آپ سمجھیں کہ if there is anyone who is the father of Arabic grammar, he is Sibwe. اور زمخشری عام طور سے انہیں کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حمالۃ الحطب ہے یہ نصب علی الشتم ہے. نصب علی الشتم میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ بیسکلی لعنت کا کلمہ ہے. یعنی ناس ہو اس ایندھن کو اٹھانے والی کا. یہ وہ کہتے ہیں کہ نصب علی الشتم ہے، یعنی کیونکہ حمالۃ الحطب پڑھا گیا نا. جب میں کہتا ہوں نصب، اس کا مطلب ہے زبر ہے حمالۃ الحطب پہ. تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بیسکلی نصب علی الشتم ہے، مطلب یہ کہ بیسکلی کرس کیا جا رہا ہے اس کو. تو اب یہ تین تعویلات ہو جاتی ہیں. ایک تعویل یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حمالۃ الحطب سے مراد بیسکلی ایک چغل خور خاتون ہے، اور دوسری تعویل یہ ہے کہ یہ جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لانے والی ہے. لیکن اس پہ تنقید یہ ہوتی ہے ان تعویلات کے دونوں پہ کہ یہ تو اصل میں دنیا میں ان کا حال تھا، قیامت میں تو ان کا یہ حال ہو نہیں سکتا، کیونکہ قیامت میں تو یہ ابھی جب جہنم میں جا رہی ہیں اس کے بعد تو یہ بات بیان ہی نہیں ہو رہی. چغلی وہ قیامت میں تو نہیں نہ کریں گی، اور ایندھن تو وہ دنیا میں نہیں دھو رہی، کیونکہ وہ ظاہر ان پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ عرب کی ایک حسین و جمیل خاتون جو کہ she was like a princess, how can she do this؟ تو اس
اس الجھن میں ہمارے مفسرین گرفتار رہے ایک لمبے عرصے تک کہ حمالۃ الحطب کا پھر کیا مطلب کیا جائے۔ استاد امیر الدین فرائی نے پھر اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے اپنی تفصیل سے اس پہ اپنی رائے دی ہے، جس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ قرآن مجید میں خود یہ جگہ پر یہ بات بیان ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے وہ سناتا ہوں کہ قیامت کے دن مجرمین کا یہ حال ہوگا، جس کی تصویر قرآن مجید نے کھینچی ہے کہ حمالۃ الحطب کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے لحاظ سے وہی آخرت میں اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، اس کی وہ کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ انعام میں الفاظ ہیں کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اس کا ترجمہ یہ ہے اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور سن لو نہایت ہی بری ہے وہ چیز جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بوجھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ جو ایندھن ہے، یہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے جو انہوں نے دنیا میں گناہ کیے تھے، ان گناہوں کے کفارے میں، ان گناہوں کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان پہ یہ سزا دے رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہی وہ لے کے قیامت میں جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ جو بوجھ ہے وہ اصل میں خود اس آگ کو اور بھڑکائے گا۔ گویا کہ یہ اس مفہوم میں ہے۔ اب پھر انہوں نے ایک اور مثال دی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک اور جگہ پہ یہ کہا ہے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بِغَيْرِ عِلْم، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ قیامت کے دن پورے کے پورے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بوجھ بھی کچھ حصہ بھی جو کہ بغیر کسی علم کے انہوں نے گمراہ کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ابو لہب کے گناہوں کی وہ محرک جو بنی ہے اس کا بوجھ بھی وہ اٹھائی ہوئی ہوگی، اور یہ بوجھ جلانے کی ایندھن کی صورت میں ہوگا۔ اب یہ ایک آخری بات ہے، سن لیں، اس سے آپ کو بالکل یہ تصویر واضح ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تفصیل سے یہ حقیقت بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ابو لہب کی بیوی کا ذکر یہاں مذمت یا حجب کرنے یا لعنت کرنے کے لیے بالکل نہیں ہوا، جیسا کہ عام مفسرین نے اس کا گمان کیا ہے، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ بعض دفعہ طبقہ نسواں یا جو بیویاں ہیں وہ اس کا باعث بن جاتی ہیں کہ وہ اپنی اور اپنے شوہر کی آخرت کو خراب کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور اپنے شوہر اپنی اولاد کی تباہی کا بھی۔ اور قرآن مجید نے مردوں کے پہلو بہ پہلو عورتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بعض دفعہ وہی آزمائش جو انسان کو آتی ہے وہ اس کی اپنی بیوی سے بھی آ جاتی ہے، جب ظاہر ہے بیوی آپ کو بہت سارے چیزوں کی طرف راغب کرتی ہے جو اللیگل ہیں، تو when you start following her تو at times you go deeper into sin۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی استاد حمید الفرائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرامیٹیکلی پہلی دو تعویلات تو سرے سے ہی ممکن نہیں ہے، یعنی یہ تعویل کو چغل خوری کرتی تھی لہٰذا اس پہ یہ کہا گیا، یا یہ کہ وہ دنیا میں ایندھن ڈھوتی تھی، اس لیے کہ یہ ذوالحال اور حال کوئی تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے، یعنی جو حال بیان ہو رہا ہے ابو لہب کا کی بیوی کا وہ آخرت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پہ پیش آیا ہے اس کو آخرت میں پیش آنا چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ حمالۃ الحطب کی جو ترکیب ہے نا، اٹ ہیز ٹو ریلیٹ ٹو دا ہیئر آفٹر، اٹ کی ناٹ ریلیٹ ٹو دا ورلڈ، کیونکہ یہ بیان ہی ابو لہب کی بیوی کے لیے اس موقع پہ ہو رہی ہے کہ جب اسے جہنم میں داخل ہونا تھا۔ تو چغل خوری جو کہ پچھلی دنیا کی چیز تھی، لکڑی اٹھانے کے لیے جو معاملہ تھی جو پچھلی دنیا کی چیز تھی، یہ دونوں تو ہو نہیں سکتی۔ نصب علی الشتم جو تیسری تعویل زمخشری نے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت ہو اس پہ، اس کے بارے میں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ حمالۃ الحطب جو ہے اس مفہوم میں بالکل بھی ایسے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بتایا کہ جو لوگ اب قیامت میں داخل ہوں گے جہنم میں وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے ہوں گے، گویا کہ ان کے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ وہی کنورٹ ہو جائے گا اس ایندھن کے اندر جو اس آگ کو اور بھڑکائے گا اور آگے لے کے جائے گا۔ اور چونکہ بعض بیویاں بھی اس کا باعث بن جاتی ہیں اپنے شوہروں کے ان گناہوں کو مزید آگے بڑھانے کا، تو ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر اسی پہلو سے آیا ہے، نہ کہ کسی سب و شتم کی وجہ سے، نہ کہ کسی قرض کرنے کی وجہ سے۔ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری سورہ ہے یہ بنیادی طور پہ ابو لہب، اس کے اوان و انصار اور اس کا قیامت میں جو حشر ہوگا اس کی تفصیل کر رہی ہے، نہ وہ لعن طعن کر رہی ہے، نہ وہ کسی درجے میں ان کو قرض کر رہی ہے، اور نہ ہی وہ کسی درجے میں ابو لہب کی جو دنیاوی مسائی ہے یا اس کی بیوی کی جو دنیاوی مسائی ہے اس پہ کوئی کامنٹ کر رہی ہے۔ اپنی نیچر میں یہ ایک پیشن گوئی ہے، یہ پیشن گوئی اس بات کی ہے یہ دشمن جو اس وقت سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے، جو آپ کے جو قابو میں نہیں آ رہا، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی دعوت ہے اس کے آگے بالکل پراگندہ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، یہ خود بھی تباہ ہوگا، کیونکہ دیکھیے ابھی مکی دور کی پروڈکشن ہے، اس کے اوان و انصار بھی تباہ ہوں گے، یہ قیامت میں جہنم میں پڑے گا، اس کی بیوی بھی جو اس کے ان جرائم کا باعث بنی
وہ بھی جہنم میں پڑے گی، اور جہنم میں اس میں وہ مونج کی رسی ہوگی جس میں وہی ایندھن وہ ڈھو کے آ رہی ہوگی، وہی جہنم کے حوالے سے، جس سے اس کی آگ اور بڑھ گئی۔ میں اپنی گفتگو کو خواتین حضرات یہاں پہ ختم کرتا ہوں، یہ کہہ کے جیسے میں نے شروع میں بالکل کہا تھا، یہ دو پیرالل انٹرپریٹیشنز ہیں۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ لعنت جو کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی جس نے جواباً لعنت کی، اور دوسرا جو اپروچ ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی لعنت سرے سے نہیں کی گئی ہے، یہ لنگوسٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کو لعنت کا جملہ کہا جائے، بنیادی طور پہ یہ اس کا اعلان ہے جو فیوچر میں ہونے والا تھا۔ اور اس کے میں نے اجزاء کی بھی آپ کے سامنے تفصیل کر کے بتایا کہ کیسے حمالۃ الحطب، جو کہ ایک اہم آیت ہے قرآن مجید کے اس پہلو سے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیل بھی وہ عام طور سے ایسی نہیں ہے جس کو ہم دنیا سے متعلق قرار دیں۔